ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ راز ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے رازوں کو چھپایا جائے، انہیں محفوظ رکھا جائے۔ لیکن یہ انسان کی بہت پرانی اور گہری کمزوری ہے کہ وہ اپنے راز بغیر مصلحت اور بغیر حکمت کے دوسروں سے ذکر کر دیتا ہے، جس کی پھر بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات بہت بڑا نقصان بھی پیش آ جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں راز کے حوالے سے بڑی راز کی باتیں ہیں، بڑی گہری باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ کاش کہ ہم وہ یاد رکھیں اور ان باتوں کو اپنا کر اس اخلاقی کمزوری سے یا اس بنیاد پر کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب سن کر کہا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹے یوسف، آپ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، وہ تمہارے خلاف فریب کاری کریں گے۔ آپ نے ان کو اس خواب کو راز رکھنے کا مشورہ دیا۔ مولا علی کا ایک بہت قیمتی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں سرک اسیرک، تمہارا راز اس وقت تک تمہارا غلام ہے جب تک تم اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرًا، اور اگر تم نے کسی کے سامنے بیان کر دیا تو پھر تم اپنے راز کے غلام ہو جاؤ گے۔ کھٹکا لگا رہے گا، جس کو بات بتائی ہے وہ کسی اور کو نہ بتا دے، اسے کہتے پھریں گے بھائی یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، وہ دوسرے کو بتا کر کہتا ہے یار آپ کسی کو مت بتائیے گا۔ یوں یہ بات نکلتی ہے اور اس کے پھیلاؤ کے جو نقصانات ہیں وہ پھر شخصیت کو بری طرح ڈیمیج کرتے ہیں۔ یوں ہی حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، تم اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے ان کو چھپا کر مدد حاصل کرو۔ یعنی کسی مقصد کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنا ہے تو پھر بات کو چھپانا سیکھو، اس مقصد کے لیے جو باتیں چھپی رہنی چاہیے انہیں چھپا کر ہی رکھو۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل رازوں کا برتن ہے، ہونٹ اس کا تالا ہے اور زبان اس کی چابی ہے۔ اگر تم دل کے رازوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر چابی کی حفاظت کرو، نہ چابی تالا کھولے اور نہ ہی دل کے راز ظاہر ہوں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس کو راز بتا دیا اس کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ راز کو راز رکھے اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ لیکن اس معاملے میں تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ لوگوں کو بہت کمزور پایا گیا۔ بعض لوگ تو ویسے ہی پیٹ کے بہت ہلکے ہوتے ہیں، جب تک وہ ساری باتیں اگل نہ دیں اس وقت تک انہیں نیند اور چین نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی کا پردہ رکھا قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ یوں ہی فرمایا، ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تعالیٰ بڑے حیا والا اور پردہ پوش ہے، وہ حیا والے اور پردہ پوشی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ، کسی شخص نے بات کی اور اس بات کو چھپانے کی غرض سے کہ کوئی اور نہ سن لے، ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑا، فرمایا یہ امانت ہے، یہ بات بھی امانت ہے، کیونکہ بات کرنے والا نہیں چاہتا کہ کسی اور کو خبر ہو،
سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان من الخیانت ان تحدث بسر اخیک، خیانت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کے راز کو ذکر کر دو، افشا کر دو۔ ایک حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک میں بڑا اہم سبق ہے۔ معاشرے میں ہماری نوجوان نسل میں جو زوال ہے وہ بہت گہرا ہو گیا ہے اور بڑا افسوسناک زوال ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں، پھر شادی کے بعد دوست بیٹھ جاتے ہیں، رات کے احوال پوچھتے ہیں۔ کتنی گھناؤنی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس یوم القیامت منزلۃ الرجل یفدی الی امرأتہ وتفدی الیہ ثم ینشر سرہا، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدترین شخص وہ ہوگا جو خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی اس کے پاس آئی، پھر اس نے اپنی بیوی کی باتیں دوسروں کے سامنے ذکر کر دی، ان کو راز نہ رکھا۔ وہ بدترین انسان ہے۔ بھلا وہ مرد کہلانے کے بھی لائق ہے جو اپنے لباس کو اتارے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ جو راز رکھتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جو راز رکھتا ہے اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، جو راز رکھتا ہے وہ کامیابی بھی پاتا ہے، جو راز رکھتا ہے وہ بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچتا ہے، قباحتوں سے بچتا ہے۔ البتہ گواہی دینے کے لیے یا ایسا شخص جس کے شر سے فرد یا سماج کو خطرہ ہے تو اس کی شر انگیزی سے بچانے کے لیے اس کی حقیقت سے پردہ اٹھانا یہ جائز ہے۔ یہ رازوں کو راز رکھنے والی ذمہ داری سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس میں کسی کے شر سے کسی کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا مقصد ہے، اس کے لیے ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ یہ بڑا اہم پورشن ہے دین کا۔ ہماری گھریلو اور ہماری سماجی اور معاشرتی لائف میں راز نہ رکھنے کی وجہ سے آپ بھی جانتے ہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں راز کو راز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔